اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس نعمت کی قدر اس آدمی سے پوچھئے کہ جس آدمی کے پاس گھر جیسی نعمت نہیں، بیچارہ وہ اپنا دن رات فٹ پاتھ پر گزارتا ہے، پارک میں گزارتا ہے، اسٹیشن پر گزارتا ہے۔ تو اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو اس نعمت کے شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول میں ڈھال لیں، تو یہ اس نعمت کا شکر کی ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات کن کاموں میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ اور اپنے آپ کو گھر میں بند رکھ، گھر کو کافی سمجھ، اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر گناہ پر روتا رہے، نجات ان کاموں میں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں گھر کو لازم پکڑنے کا حکم بھی آ رہا ہے کہ فتنے کے زمانہ میں گھر کو لازم پکڑو، گھر ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ مسنون دعا ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے بہترین داخلے کا سوال کرتا ہوں اور بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں تیرے ہی نام سے گھر میں داخل ہوا اور تیرے ہی نام سے گھر سے نکلا، اور یا اللہ میں تیری ذات پر ہی بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو، تو یہ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو، تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تو تکبر بھی ختم ہو جائے گا، محبتیں بھی قائم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ برکتیں بھی نصیب فرمائے گا ایسے آدمی کے لیے جو بھی آدمی گھر میں داخل ہو پہلے سلام کرے۔ تیسرا اصول گھر میں اسلامی ماحول بنانے کا، گھر میں برکت لانے کا، یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان گھر سے بھاگ جائے گا۔ تو گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازم پکڑو، فرمایا سے شیطان بھاگ جائے گا، نوست ختم ہو جائے گی، گھر میں برکتیں برکتیں آئیں گی۔ ایک اور عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں نماز کو پڑھا کرو، یعنی مرد جو ہیں وہ فرض نماز تو مسجد میں ادا کریں گے اور نوافل و سنت جو ہیں وہ گھر میں ادا کریں۔ تو فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح گھروں میں بھی نماز نہ چھوڑو، بلکہ گھروں میں نماز پڑھتے رہو۔ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھو جماعت کے ساتھ، اور نوافل و سنت جو ہیں وہ گھر میں پڑھو۔ تو جب یہ اعمال کیے جائیں گے تو گھروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے گا، گھروں میں نحوست ختم ہو جائے گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، برکتیں نصیب ہوں گی، محبتیں نصیب ہوں گی، اور شیطان گھر سے بھاگ جائے گا
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت جو ہے وہ گھر میں مہمان بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔